بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام خدیجہ گیلانی ہے اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول کے شعبہ اردو سے ہے۔ یہ جماعت ہفتم کی اردو کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اردو الف کا نمونہ پرچہ دیکھیں گے۔ پرچہ اردو الف کے کل نمبر 75 ہوں گے، جس میں معروضی کے نمبر 30 اور انشائیہ پرچہ کے نمبر 45 ہوں گے۔ معروضی پرچہ جس کے کل نمبر 30 ہے، 15 کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوگا۔ اس کے سوالات مشقوں کے آخر میں دیے گئے کثیر الانتخابی سوالات، الفاظ معنی، شاعر کا نام اور مصرع مکمل کریں وغیرہ پر مشتمل ہوں گے۔ انشائیہ پرچہ جس کے کل نمبر 45 ہیں کے سوالات درج ذیل ہیں۔ خلاصہ 10 نمبر، سوالات کے جوابات 10 نمبر، الفاظ و محاورات کا جملوں میں استعمال 10 نمبر، اشعار کی تشریح 10 نمبر اور نظم کا مرکزی خیال 5 نمبر۔ ہدایات۔ عزیز طلباء و طالبات، پرچہ حل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ معروضی پرچہ حل کرتے ہوئے کثیر الانتخابی سوالات میں صرف ایک جواب کا انتخاب کریں۔ لیڈ پینسل اور انک ریموور کا استعمال نہ کریں۔ ایک سے زیادہ جوابات کا انتخاب یا کاٹ کر دوبارہ لکھا گیا جواب غلط تصور ہوگا۔ یہ آپ کی درسی کتاب ہے۔ اس کا پہلا سبق نظم حمد ہے۔ کسی بھی نظم کو پڑھانے کا مقصد طلباء و طالبات کے ذوق جمالیات کو پروان چڑھانا اور ان کی قوت تخیل کی نشو و نما کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس لیکچر میں حمد کی پڑھائی اور تشریح کریں گے۔ حمد سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی ہے اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر ہے۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ اس حمد کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ وہ حمد کی صنعت سے واقف ہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کو جان سکیں، نئے الفاظ سیکھ سکیں۔ حمد کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کریں گے۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ صحرا اس کا مطلب ہوتا ہے ریگستان یا بیابان۔ تشریح۔ نظم حمد کے اس بند میں شاعر حفیظ الرحمن غازی مظاہر قدرت کا ذکر کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ان کا خالق کون ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین پر موجود یہ ہرے بھرے میدان اور دور تک پھیلے ہوئے صحرا کس خالق کی کاریگری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ پہاڑوں سے نکل کر دریاؤں کی صورت میں بہتا ہوا پانی جو اپنا راستہ خود بناتا چلا جاتا ہے، یہ کس کی قدرت کا مظہر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ ہیں، وہی ذات ہے جو یہ سب تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ شاعر سوال پوچھ کر دراصل انسان کو اللہ کے احسانات یاد کروا رہے ہیں تاکہ انسان کے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں۔ بقول شاعر، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین کتاریں بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس بند میں 2 لفظ ہیں، گلشن اور چمن۔ ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی باغ۔ تشریح۔ نظم حمد کے اس بند میں شاعر حفیظ الرحمن غازی مظاہر قدرت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین پر پھیلے یہ باغات جن میں ہرے بھرے پھول کھلے ہیں، ان کو رونق کون بخشتا ہے۔ یہ پھول اور پودے کیسے نمو پاتے ہیں؟
بیج جو کہ بے جان ہوتے ہیں اور مٹی بھی بے جان ہوتی ہے، تو پھر پھول پودوں کو زندگی کون بخشتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے رنگ برنگے پھولوں سے باغوں کو سجایا ہے اور جا بجا رنگین اور خوشبودار پھول پیدا کیے ہیں جو آنکھوں کو طراوت بخشتے ہیں۔ شاعر سوال پوچھ کر انسان کو اس کے ارد گرد پھیلے مظاہر قدرت کا احساس دلاتا ہے تاکہ انسان میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں۔ بقول شاعر اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ نظم کے اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ چاند جو اندھیری راتوں کو روشن کرتا ہے اور تاریکی کے وقت دنیا کو اپنے نور سے منور کرتا ہے، اسے کس نے اس کام پہ معمور کیا ہے؟ اور یہ سورج جو دن کے وقت آب و تاب سے آسمان پر چمک کر دنیا سے اندھیرے کا راج ختم کرتا ہے اور جس کی حرارت اور روشنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، اسے کس نے پیدا کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ یہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس نے چاند اور سورج کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج دن کے وقت اپنی روشنی بکھیرتا ہے اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو چاند اپنی اجلی اجلی روشنی سے اندھیرے کی چادر کو ہٹا دیتا ہے تاکہ انسان اندھیرے کی وجہ سے مشکلات کا شکار نہ ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ بقول شاعر گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ سجائے ہیں کس نے فلک پہ ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ پہلے مصرعے میں لفظ ہے فلک، اس کا مطلب ہے آسمان۔ دوسرے مصرعے میں لفظ ہے لبھاتے، لبھانا کا مطلب ہے مائل کرنا، دل کو خوش کرنا۔ اس بند میں شاعر حفیظ الرحمن غازی سوالیہ انداز میں کہتے ہیں کہ جب رات کے وقت ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے تو آسمان پر ننھے ننھے ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ ان ستاروں کی مدھم روشنی ہمارے دل کو سرور بخشتی ہے اور تاریکی کا خوف دور کرتی ہے۔ یہ ٹمٹماتے خوبصورت ستارے کس نے بنائے ہیں؟ شاعر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور انہیں اس طرح سجایا ہے کہ یہ آسمان ایک وسیع و عریض چادر کی مانند دکھائی دیتا ہے جس پر جا بجا ہیرے اور موتی ٹانک دیے گئے ہوں۔ یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، اس لیے انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے اس کے لیے یہ خوبصورت کائنات بنائی۔ بقول شاعر دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ نغمہ یا ترانہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ گیت۔ ترانے کا مطلب نغمہ، نغمے کا مطلب ترانہ۔ پی پپیہا ایک چھوٹا سا پرندہ جو سریلی آواز میں پی پی بولتا ہے۔ نظم حمد کے اس شعر میں شاعر حفیظ الرحمن غازی مظاہر قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف موسم، سردی، گرمی، بہار، خزاں اور برسات جو اپنے اپنے وقت پر اپنی بہار دکھاتے ہیں، اور کبھی ایک موسم کی دلکشی سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے تو کبھی دوسرے موسم کی ادائیں اسے لبھاتی ہیں، تو کیا کبھی انسان نے ان موسموں کی تخلیق پر غور کیا ہے کہ ان موسموں کو پیدا کرنے اور مقررہ وقت پر تبدیل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو چہچہاتے پھرتے ہیں یہ کس کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ یہ کوئل کی کوکو میں کیا صدا ہے اور یہ پپیہے کے گیت کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد نگاہ ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ سب اللہ کا تخلیق کرتا ہے۔ اللہ ہی نے موسموں کو تخلیق کیا اور چرند پرند کو اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا۔ بقول شاعر کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا،
ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہراس کا مطلب ہوتا ہے خوف یا ڈر۔ نظم حمد کے اس بند میں شاعر حفیظ الرحمن غازی کہتے ہیں کہ اے انسانوں، غور کرو، وہ کون سی ذات ہے جس نے انسان کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے۔ دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں جو کھا کر انسان اپنی بھوک مٹا سکتا ہے اور ان کے ذائقوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں باقی تمام مخلوقات سے زیادہ طاقتور تو نہیں، مگر عقل کے استعمال سے وہ اپنی حفاظت کرنا سیکھ گیا ہے۔ یہ سب صلاحیتیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور پالنے والا ہے۔ بے شک وہی انسان کی حفاظت کرتا ہے اور اسے خطرات سے بچاتا ہے۔ بقول شاعر، کل خلقت کا خالق ہے وہ، مالک ہے وہ، رازق ہے وہ۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستے سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ نظم حمد کے اس بند میں شاعر حفیظ الرحمن غازی کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں آ کر اللہ کے پیغام کو بھول بیٹھا تھا۔ وہ مختلف سماجی و اخلاقی برائیوں کا شکار تھا، سیدھے رستے سے بھٹک کر جہنم کی طرف جانے والی راہ پر گامزن تھا۔ پھر اللہ نے دنیا میں انسان کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے اپنے نبی بھیجے، جنہوں نے انسانوں کو گمراہی سے بچنے کی تلقین کی۔ انہوں نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا، برے اور بھلے کی پہچان کروائی اور نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا، اور اس طرح انسان پر یہ اللہ کا احسان اور اسی کا فضل ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ گیا۔ شاعر کہتے ہیں، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو دوبارہ سے پڑھا رہی ہوں۔ آپ کے الفاظ معنی آپ کی کتاب کے آخر میں صفحہ نمبر 145 پر دیے گئے ہیں۔ آپ کے لیے الفاظ معنی یاد کرنا لازم ہے کیونکہ یہ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ پی، پپیہا، ایک چھوٹا سا پرندہ جو سریلی آواز میں بولتا ہے۔ ترانہ، گیت یا نغمہ۔ چمن، باغ، صحرا، ریگستاں، بیاباں۔ فلک، آسماں، گلشن، باغ۔ لبھانا، مائل کرنا، دل کو خوش کرنا۔ ہراس، خوف یا ڈر۔ عزیز طلباء و طالبات، گھر کے کام کے طور پر آپ نظم کی پڑھائی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ نمونے کے طور پر آپ کو تشریح کروائی گئی ہے، آپ بھی حمد کی تشریح کرنے کی مشق کریں گے۔ ہمارا اگلا لیکچر حمد کی مشق کے بارے میں ہوگا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔